سر ولیم مور جو کہ ایڈنبرا کے پرنسپل تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئیں جس پہ ایک عام مسلمان کو اعتراض ہوتا۔ تو سر سید احمد خان نے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انگلینڈ وہ سفر کیے اور وہاں کی زندگی کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کتاب کی کاٹ میں کئی ایسیز لکھے گئے جو بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹ اے بک ٹو فائٹ اے بک، یعنی کتاب کا مقابلہ کتاب سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسپیچ دے رہا ہے، مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، تو اس کا جواب ایک اچھی سی اسپیچ سے ہونا چاہیے جس کو بڑے پیمانے پہ شیئر کرا جانا چاہیے۔ چونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو گر تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ سلیقے سے اپنی بات رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ اچانک سڑک پہ نکل جانا، بھئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سڑک پہ اترے، کیونکہ جب تک ہم سڑک پہ نہیں اتریں گے گولیاں نہیں چلیں گی، جب تک ہم سڑک پہ نہیں اتریں گے گرفتاریاں نہیں ہوں گی، جب تک ہم سڑک پہ نہیں اتریں گے بلڈوزر نہیں چلیں گے، اور جب تک ہم سڑک پہ نہیں چلیں گے تو ملک کی سیاست کیسے چلے گی؟ تو جب سڑک پہ نکالنا ہی ہمارا مقصد ہو تو یہ سمجھیں کہ آپ کو بہت ہی سترک رہنا پڑے گا، بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ وہ جو سمجھے تھے کہ تماشا ہوگا، چپ رہ کر پلٹ دی بازی ہم نے۔ کئی جگہوں پر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے بجائے یہ کہ فوراً سڑک پہ اترا جائے، چونکہ سامنے والے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو سڑک پہ اتارا جائے، اور دوسرا یہ کہ اسی بہانے معروف ہو جایا جائے، اسی بہانے مشہور ہو جایا جائے، چونکہ ابھی نفرت پھیلانے کا دور ہے، اور جو بھی نفرت کی بھاشا بولے گا وہ اچانک مشہور ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو کاٹنا ہے تو اس بات پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ سڑک پہ اترنا ہمیشہ آخری آپشن ہونا چاہیے، پہلا آپشن کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا۔ آنے والے دنوں میں ابھی حالات اور بگڑ سکتے ہیں، ابھی اور بھی ایسی کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو سوچ سمجھ کے ایکشن لیں۔ شکریہ۔